السلام علیکم ایئر ون نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں آمنہ کھٹانا. سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز. نیوزی لینڈ کا دورہ پاکستان منسوخ کرانے میں بھارت ملوث نکلا. پاکستان نے بھارتی سازش کا پردہ چاک کر دیا. سارے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھارت سے آپریٹ ہونے والے جعلی ای میل ایڈریس اور فیک اکاؤنٹس کی تفصیلات بتا دی. کہا نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم جعلی تھریڈز کی بنیاد پر واپس لوٹی. بھارتی ایڈیٹر نے جعلی پوسٹ کو بنیاد بنا کر آرٹیکل شائع کیا. بھارت سے ہی نیوزی لینڈ ٹیم کو دھمکی آمیز ای میل لکھی گئی. بھارتی شہری اوم پرکاش مشرا نے حمزہ آفریدی کے نام سے اکاؤنٹ بنایا. یہ پاکستان کے خلاف ایک مہم ہے. آئی سی سی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ کہنا کہ انگلش پلیئرز تھک گئے تھے، یہ بڑا تھکا ہوا بہانہ ہے. ہماری لیگل ٹیم اجازت دیتی ہے تو یقیناً ہم ان کو سو کریں گے. ایف آئی اے نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ پرچہ درج کر لیا ہے. اس کے بعد جو لیگل پروسیڈنگز ہوں گی ان میں چونکہ انٹرپول بھی انوالو ہے. بھارت سے آپریٹ ہونے والے اکاؤنٹس پر ایف آئی اے نے پرچہ کاٹ دیا. وفاقی حکومت کا انٹرپول سے بھی رجوع کرنے کا اعلان. فواد چودھری کہتے ہیں یہ کہنا کہ انگلش پلیئرز تھک گئے تھے تھکا ہوا بہانہ ہے. انگلش ٹیم کو نوٹس بھجوائیں گے. نقصان کے ازالے کے لیے مقدمہ کریں گے. ویسٹ انڈیز ٹیم کو ابھی سے تھریٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کو 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے. شیخ رشید بولے کہ دستانے پہنے ہاتھوں کو ناکامی ہوگی. پاکستانی فوج اور ایجنسیاں عظیم ہیں، ہمیں کوئی تنہا نہیں کر سکتا. پاکستان کے T20 ورلڈ کپ اسکواڈ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات. وزیر اعظم نے قومی کرکٹرز کا میگا ایونٹ کے لیے حوصلہ بڑھایا. موجودہ کرکٹ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ بھی ملاقات میں موجود. تمام کھلاڑیوں نے سفید شلوار قمیض اور ہری ویسٹ کوٹ پہن رکھی ہے. شیم آن سندھ حکومت. سندھ میں سر درد جیسی صورتحال ہے. تجاوزات متاثرین کیس میں سپریم کورٹ کے سخت ریمارکس. وزیر اعلیٰ سندھ کو بحالی کا کام شروع کرنے کا حکم. 1 سال کی مہلت. 2 ہفتے میں ابتدائی عمل درآمد رپورٹ طلب. چیف جسٹس نے کہا پورا کراچی گند سے بھرا ہوا ہے. حکمران طبقے کو شہر کی کوئی فکر نہیں، سب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے نسلا ٹاور کے بلڈر اور مکینوں کی درخواست رد کر دی. کمشنر کراچی کو نسلا ٹاور گرا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستان کے تمام مسائل حل کر دے گی. سارے مافیاز اکٹھے ہو کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں. کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا پرفارمنس ایگریمنٹ پر دستخط کی تقریب سے خطاب. کہا ای وی ایم کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. الیکشن ہوا، بٹن دبایا اور نتیجہ آ گیا. آخری 2 سال فیصلہ کن ہیں. ترقیاتی فنڈز سے نہیں، اپنی کارکردگی سے جیتیں گے. افغانستان سے یہاں ڈالر جا رہے ہیں. پہلے کے زمانے میں وہاں ڈالر آیا کرتے تھے، امریکن وغیرہ ان کو ڈالر دیتے تھے، وہ ان کے ڈالر یہاں آیا کرتے تھے. ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو 5.8 ٹریلین تو ویسے کر دیں گے، لیکن ہم آپ کا یہ جو روٹ ہے یہ ہم استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو ایک ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر اور ٹیکس لگانا ہمارے لیے یہ پروگریسو نہیں ہے. ڈالر مہنگا ہونے میں افغانستان کا فیکٹر بھی ہے. افغانستان والے خریداری کے لیے ڈالر لے رہے ہیں. آئی ایم ایف کا ٹیکس بڑھانے اور سبسڈی ختم کرنے پر دباؤ ہے. ٹیکس دینے والے پر مزید ٹیکس نہیں لگائیں گے. وزیر خزانہ شوکت ترین کی پریس کانفرنس. کہا امریکہ اور برطانیہ میں ریکارڈ مہنگائی ہے. پاکستان میں مہنگائی کے عالمی اثرات کو کنٹرول کر رہے ہیں. مستحق طبقے کو براہ راست سبسڈی دیں گے. پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دیگر ممالک سے 30 سے 40% کم ہیں. Very unfortunate the direction today's India is going and what is happening there. The fact that it has now become truly a regional threat in the way that India is behaving and has a conflict with every single neighbor. بھارتی حکومت کی پالیسیاں خطے کے مفاد میں نہیں. مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کہتے ہیں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی ہے. معاشی استحکام اور ملکی سلامتی کا آپس میں گہرا تعلق ہے.
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। हमें वस्त एशियाई रियासतों के साथ रवाबित के फ़रोग़ की ज़रूरत है। कोरोना वबा से मुकाबला एक बड़ा सब्र आज़मा तजर्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम ने अभी तक बड़ी जुर्रत और दलेरी के साथ इस वबा का मुकाबला किया है। जिन लोगों ने पहला टीका लगाया वैक्सीन का, इस वक्त फौरी तौर पे वो दूसरा टीका भी लगवाएं। कोरोना वबा से मुकाबला बड़ा सब्र आज़मा तजुर्बा है। पाकिस्तानी अवाम ने जुर्रत और दिलेरी से कोरोना का मुकाबला किया। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं, अवाम वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए मैसेज का इंतजार न करें। 30 सितंबर के बाद वैक्सीन न लगवाने वालों को जरूरी सहूलियात मुयस्सर नहीं होंगी। सिंध में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों की गिरफ्तारियां शुरू। सखर में कई अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस तैयार। नैब लाहौर ने हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भेज दिया। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह पर 19 करोड़ के गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम है। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी। FIA ने शरीफ बरादरान और मियां मंशा ग्रुप के ओहदेदारान को 25 सितंबर को तलब कर लिया। आसिम सूरी जुडिशल रिमांड पर जेल में और अजहर महमूद ने उबूरी जमानत करार रखी है। अफगान तालिबान ने तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में अपना सफ़ीर नामजद कर दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का सेक्रेटरी जनरल को ख़त, जनरल असम्बली के इजलास से खिताब का मौका देने का मुतालबा। एंटोनियो गुतरेस ने मामला मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। कमेटी में अमेरिका, चीन और रूस समेत 9 ममालिक शामिल हैं। 3 रोज़ आयाम हिजरत के नाम से मनाने का फैसला किया। 2 अक्टूबर को हैदराबाद शहर में MQM पाकिस्तान एक रैली का इनेकाद कर रही है। MQM पाकिस्तान का जुमाता इतवार आयाम हिजरत मनाने 2 अक्टूबर को शहरी सिंध के हुकूक के लिए रैली निकालने का ऐलान। फैसल सब्ज़वारी कहते हैं, हैदराबाद समेत शहरी सिंध के नौजवानों को नौकरियों से महरूम रखा जा रहा है। सिंध हुकूमत बिलखसूस हैदराबाद को तासुब का निशाना बना रही है। आर्मी चीफ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ को एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट और सेंटर के उमूर से मुताल्लिक ब्रीफिंग। पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस जदीद तरीन वेपन सिस्टम से लैस है। ISPR के मुताबिक सेंटर एयर डिफेंस से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर कमांड को मरबूत बनाएगा। सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स में जदीद तरीन सहूलतें फराहम की गई हैं। आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस की कारकर्दगी और किरदार को सराहा। कहा, एयर डिफेंस बॉर्डर पर दुश्मन की हर मुहिमजोई का जवाब देने के लिए तैयार है। आर्मी एयर डिफेंस ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आज़रबाईजान में कसीरुल मुल्की फौजी मशकें इख्तिताम पजीर। 3 भाइयों के उन्वान से मशकों में पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान की शिरकत। इंसदाद दहशतगर्दी, खतरात, हाइब्रिड सूरत हाल की ड्रिल्स की गई। मशकों में कंबाइंड ऑपरेशंस भी किए गए। पाकिस्तान से मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन ने नुमाइंदगी की। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और छोटे तैयारों के इस्तेमाल का भी मुजाहरा किया गया। रूस में अमन मशक के उन्वान से फौजी मशकों का आगाज। शंघाई ताउन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक के फौजी दस्ते मशकों में शरीक। बरतानवी अदालत में भारत को शिकस्त और सुबकी का सामना। भारत की 3 सिखों को हवालगी की दरखास्त मुस्तरद। भारत ने 3 अफराद पर RSS मेंबरान पर हमले का इल्जाम लगाया था। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने तीनों अफराद की भारत हवालगी से इनकार कर दिया। पंजाब में फिर बादल बरस पड़े। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। दीपालपुर और कसूर में भी जमकर बारिश। कराची में भी कल से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्ठा, सखर और लाड़काना में भी 25 सितंबर तक बारिश मुतवक्के। सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA में तनाज़ा। CAA का कौमी एयरलाइन की एयरपोर्ट सर्विसेज रोकने का फैसला। 1 नवंबर से PIA मुसाफरों को बोर्डिंग ब्रिज सर्विस नहीं दी जाएगी। जहाज़ों के लिए पावर सप्लाई भी हासिल नहीं होगी। मुरासलात जारी। लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ के इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की रकम अदा कर दी गई। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ के इलाज के लिए 4 करोड़ जारी किए थे। उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस की जल्द आमद मुतवक्के।
ملک میں کورونا کے مزید 47 مریض انتقال کر گئے. مجموعی اموات 27,374 ہو گئیں. 2,333 نئے کیس رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 4.56% رہی. اسلام آباد میں ڈینگی کے وار بڑھنے لگے. 24 گھنٹے میں مزید 17 کیسز سامنے آ گئے. رواں سیزن میں مجموعی طور پر 94 کیسز اور 2 اموات رپورٹ ہو چکی. 2 بوند پاکستان کی خاطر. بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں, مستقبل محفوظ بنائیں. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری. 4 کروڑ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف. وزیر اعظم کے بلین ٹری منصوبے میں مزید پیش رفت. بہاولپور میں لال سوہانرا کے چولستانی ایریا میں 1500 ایکڑ پر پلانٹیشن کا منصوبہ. ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے 10 ایکڑ پر کیکر, بیری اور دیگر اقسام کے بیج پھینکے گئے. تجربہ کامیاب ہونے پر مزید 1500 ایکڑ پر کاشت کی جائے گی. ایشیا ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت میں بہتری جاری رہنے کی نوید سنا دی. کہا رواں مالی سال گروتھ ریٹ 4% سے اوپر جانے کی امید ہے. ترقی کی وجہ کاروباری سرگرمیوں میں استحکام اور ویکسینیشن پروگرام ہے. وزیر مملکت فاروق حبیب کا خیر مقدم. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں جعلی نوکریاں اور داخلے دینے کا انکشاف. پولیس کا انٹرمیڈیٹ بورڈ کے دفتر پر چھاپا. گروہ کی ماسٹر مائنڈ نگار نفیس سمیت 3 ملزمان گرفتار. مارک شیٹ بنانے کے عوض پولیس افسر نے 80,000 روپے دیے. ملزمہ کا انکشاف. وزیر اعظم عمران خان کی کینیڈا میں انتخابات جیتنے پر جسٹن ٹروڈو کو مبارکباد. تو ٹویٹ میں لکھا, باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. جسٹن ٹروڈو نے مسلسل تیسری بار کینیڈا کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے. مٹیاری میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات کا آغاز. سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات. سندھ حکومت نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عرس کی تقریبات ملتوی کر دی. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2095 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 209 درہم. 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.